کہ 3 نسلوں تک چودھری مجید صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم تھام کے شہید بھٹو کا اور شہید بی بی کا فلسفہ یہاں آزاد کشمیر میں اور میرپور میں زندہ رکھا. ہمارا رشتہ صرف سیاسی رشتہ نہیں ہے. ہمارا رشتہ 3 نسلوں کا رشتہ ہے. چودھری مجید صاحب نے اپنی سیاست قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ شروع کیا تھا، اور جب قائد عوام کو شہید کیا گیا اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے پارٹی کے پرچم تھامی، تو وہی چودھری مجید صاحب اور میرپور کے جیالے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ شانہ بشانہ کرے. جہاں چودھری مجید صاحب قائد عوام کا بھائی تھا، قائد عوام کا سپاہی تھا، وہاں چودھری مجید صاحب بی بی شہید کے بھائی تھا، بی بی شہید کا سپاہی تھا. اور مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ جو قائد عوام کا جیالہ تھا، جو بی بی شہید کا جیالہ تھا، وہ میرا وزیر اعظم بن گیا. اب ایک نئی نسل کی سیاست کی شروعات ہے. آزاد کشمیر کا، پورا کشمیر کا نئی نسل کی سیاست کا شروعات ہے. اب مقبوضہ کشمیر کی طرف دیکھو، ایک نیا نسل سامنے آئے ہیں جو مودی کی بربریت کو، جو مودی کی ظلم کو جواب دے رہے ہیں. تو ہمارے ہاں ایک نئی نسل سامنے آئے ہیں. ہمارے ہاں بھی نوجوان میدان میں اترے ہیں، اور وہ بھی اپنے عوام کے حقوق کے پاسداری کے لیے، اپنے عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے اپنے جدوجہد شروع کر رہے ہیں. آپ کے لیے ہم نے قاسم مجید صاحب کو چنا ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے یہاں کے عوام کا نمائندگی کرنا ہے، قائد عوام اور شہید بی بی کا مشن جاری رکھنا ہے، تو چودھری مجید کا بیٹا ہی وہ بندہ ہوگا. قاسم مجید صاحب، آپ کے لیے اور میرے لیے یہ بہت بڑا ذمہ داری ہے. ہم نے اپنا بڑوں کا مشن کو آگے لے کے چلنا ہے. ہم نے اپنے بزرگوں کا نامکمل مشن کو مکمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ قاسم مجید کو منتخب کریں. آپ تیر پر تھپا لگا کر قاسم مجید کو منتخب کریں. ہم لمبا اننگز کھیلیں گے. ہم آپ کے ساتھ آپ کے دکھ میں شامل ہوں گے، آپ کے خوشیاں میں شامل ہوں گے. انشاءاللہ تعالی مرتے دم تک آپ کی خدمت کرتے رہیں گے. قاسم مجید صاحب، یہ الیکشن آپ کے لیے امتحان ہے، آپ کے لیے امتحان ہے. ہم پیپلز پارٹی والے ہیں. ہم الیکشنز اقتدار کے لیے نہیں لڑتے، راج کرنے کے لیے نہیں لڑتے. ہم اگر الیکشنز لڑتے ہیں تو غریب عوام کی خدمت کرنے کے لیے لڑتے ہیں. آپ اگر منتخب ہوتے ہو، اگر یہاں کے عوام آپ پہ اعتماد کرتے ہیں، تو آپ نے ان کے خدمت کرنے ہیں. یہاں کے غریب عوام کے لیے سہارا بننا ہے. یہاں کا مظلوم عوام کے لیے سہارا بننا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ عام آدمی کے لیے، غریب آدمی کے لیے،
सहारा बन के सामने आया है। कायदे अवाम ने आम आदमी को आवाज दिलवाया, मजदूर का हुकूक दिलवाया, किसान को, गरीब किसान को जमीन का मालिक बनाया। हमने हमेशा गरीबों की खिदमत की है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपनी पूरी जिंदगी इसी मुल्क के गरीब अवाम की खिदमत में गुजारी, इसी मुल्क के गरीब अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ करते हुए जद्दोजहद करती रही। हमने हमेशा, चाहे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो या शहीद बेनज़ीर भुट्टो का दौर हो या कायदे अवाम के दौर हो, हम हमेशा गरीबों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक दीवार बन के सामने आए थे। और जब से एक साजिश के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रोकने और तोड़ने की कोशिश की गई, तब से वो गरीब का सहारा आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने शुरू हो गया। जिसको भी हुकूमत मिली वो आम आदमी को तकलीफ पहुंचाए, गरीब आदमी को तकलीफ पहुंचाए। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत नहीं रही है। हमने देखा है कि चाहे मुजफ्फराबाद का हुकूमत हो या इस्लामाबाद का हुकूमत हो, उन्होंने सिर्फ आपको तकलीफ पहुंचाया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आम आदमी को रिलीफ पहुंचाती है। और हमारा आपसे ये वादा है कि आप 25 जुलाई को तीर पर थप्पा लगा दे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवा दे और इंशाअल्लाह ताला मुजफ्फराबाद में हम गरीब दोस्त हुकूमत बनाएंगे, अवाम दोस्त हुकूमत बनाएंगे। और हमारा पहला काम ये होगा कि हम तनख्वाह में इजाफा करेंगे। दूसरा काम ये होगा कि हम पेंशन्स में इजाफा करेंगे। और तीसरा काम ये होगा कि हम अपने नौजवानों को रोजगार दिलवाएंगे। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दावे हैं। ये पीटीआई की तरह, नून लीग की तरह यू टर्न वाले इलेक्शन के वादे नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये करके दिखाया। वफाकी हुकूमत हमारे पास था, मुआशी बहरान था, पूरी दुनिया में फाइनेंशियल रिसेशन था, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहली काम क्या थी? हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया कि जब महंगाई है, मुआशी बहरान है, तो हम इस मुल्क के गरीब तरीन औरतों के हाथ में पैसा पहुंचाएंगे। जब हमने तनख्वाह में 120% इजाफा किया, तो वो इसलिए कि हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो सरकारी मुलाजमीन हैं, कि अगर महंगाई है, मुआशी बहरान है, तो उनको हम लावारिस नहीं छोड़ सकते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 120% इजाफा करके दिखाया था। हमारे दौर में तारीखी मुआशी बहरान था, पूरी दुनिया में फाइनेंशियल सिस्टम क्रैश हो चुकी थी। तो हमने ये सियासी फैसला दिया, हमने ये हुकूमत की पॉलिसी बनाई कि जो हमारा सिपाही, हमारी फौजी ऑफिसर हमारा सरहद का दिफा कर रहा है, भारत का भी मुकाबला कर रहा है, दहशतगर्दों के आंखों में आंखें डालकर मुकाबला कर रहा है, वो खाली पेट नहीं सोएगा। हमने उनका भी तनख्वाह में इजाफा किया, हमने फौज का भी तनख्वाह में इजाफा किया, हमने 175% इजाफा किया था। आप जरा सोचिए कि अगर
ٹیچر کے تنخواہ میں اضافہ ہوا تو پیپلز پارٹی نے کیا. اگر پولیس کی تنخواہ میں اضافہ ہوا تو پیپلز پارٹی نے کیا. اگر بزرگوں کے پینشنز میں اضافہ ہوا تو پیپلز پارٹی نے کیا. اور اگر فوج کی تنخواہ میں اضافہ ہوا تو نہ عامر مشرف نے کیا، نہ میاں محمد نواز شریف نے کروایا، نہ سلیکٹڈ عمران خان نے کروایا، وہ بھی مرد اور صدر آصف علی زرداری نے کروایا. ساتھیو، اگر قائد عوام نے ہر پاکستانی کو وعدہ کیا تھا کہ ہم روٹی کپڑا مکان دلوائیں گے، تو یہ سلیکٹڈ نااہل وزیر اعظم مکان دلوائیں گے، تو یہ سلیکٹڈ نااہل وزیر اعظم ہر پاکستانی سے روٹی کپڑا مکان چھین رہا ہے. آپ نے کشمیر کو اس تبدیلی کا تباہی سے بچانا ہے. تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی غربت ہے. تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی بے روزگاری ہے. تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی مہنگائی ہے. کشمیر کے بہادر جیالوں نے کشمیر کو بچانا ہے. تبدیلی کا بچائی سے بچانا ہے. تیر پہ تھپا لگانا ہے. ساتھیوں، آپ کو تو معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ فلسفہ رہا ہے، یہ فلسفہ رہا ہے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر کے عوام کریں گے. کشمیر کا مستقبل کا فیصلہ کشمیری عوام کریں گے اور کوئی نہیں کریں گے. یہی تو وجہ تھا کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے نعرہ لگایا تھا کہ ہمارا نعرہ سب سے باری رائے شماری، رائے شماری. ہمارا نعرہ سب سے باری رائے شماری، رائے شماری. آج بھی یہ ہمارا سوچ ہے، آج بھی یہ ہمارا فلسفہ ہے کہ ہم کشمیری عوام کے حکم کے مطابق چلیں گے. ہم کشمیری عوام کے فیصلے کے مطابق چلیں گے. کشمیر کے عوام غیرت مند لوگ ہیں. کشمیر کے عوام بہادر لوگ ہیں. وہ نہ ڈیلی کے ڈکٹیشن پہ چلیں گے، نہ بنی گالا کے ڈکٹیشن پہ چلیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی اگر پالیسی اپنائیں گی تو آپ کے حکم کے مطابق ہم چلیں گے انشاءاللہ تعالی. یہی طریقہ ہے، یہی طریقہ ہے کہ کشمیر میں اگر آپ فیصلے کریں گے، اگر آپ ہر فیصلہ لے گا تو پھر مجھے پتا ہے کہ کشمیر کا سودا نہیں ہو سکتا. جب تک پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے موجود ہیں وہ یہ ہونے نہیں دے سکتے، یہ وہ ہونے نہیں دیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے اس کا پٹلی کو بگائیں گے مگر کشمیر کا سودا کی اجازت نہیں دیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی مقبوضہ کشمیر کا عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کری ہے اور آزاد کشمیر کے عوام کے حقوق پہ بھی سودا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. ہم نے آپ کے ساتھ مل کر ضیاء الحق جیسے عامر کا مقابلہ کیا. ہم نے آپ کے ساتھ مل کر مشرف جیسے عامر کا مقابلہ کیا. ہم نے آپ کے ساتھ مل کر میاں صاحب کا مقابلہ کیا اور اب ہم آپ کے ساتھ مل کے اس نالائق، نااہل، ناجائز سلیکٹڈ وزیر اعظم کا مقابلہ کریں گے. اس کو بھی بگائیں گے جیسے آپ نے باقی سب کو بگایا ہے. آپ کو پتا ہے، آپ
آپ کو پتا ہے کہ جہاں قائد عوام ہماری ایٹمی پروگرام کا بانی ہے، جہاں شہید رانی ہمارا میسائل ٹیکنالوجی کا بانی ہے، وہاں یہ کٹ پتلی سازش کر رہا ہے پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام کے خلاف، پاکستان کا ایٹمک پاور کے خلاف۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ اجازت دیں گے؟ کیا آپ اجازت دیں گے کہ بھٹو شہید قائد عوام کا دیا ہوا تحفہ، وہ ایٹم بم، وہ اسلامک بم جو ہمارا دفاع کرتا ہے، کیا آپ اجازت دیں گے کہ یہ کت پتلی اس پہ بھی سودا کرے؟ کیا آپ اجازت دیں گے کہ یہ کت پتلی کشمیر کے حقوق پہ سودا کرے؟ آپ کو پتا ہے اور یہ کت پتلی کیا کوشش کر رہا ہے؟ وہ کلبھوشن کا آپ نے سنا ہوگا، کلبھوشن یادو جو رو کا ایجنٹ ہے، جو پاکستان میں جاسوسی کی وجہ سے پکڑا گیا، دہشت گردی کرتے ہوئے پکڑا گیا، نام سنا ہوگا آپ کا کلبھوشن یادو کا۔ کلبھوشن یادو جو پاکستان کی قید میں ہے، خان صاحب کی کوشش تھا کہ رات کے اندھیروں میں وہ آرڈیننس تیار ہوا کہ کلبھوشن یادو کو NRO دلوایا جائے، کلبھوشن یادو کا وکیل کروایا جائے، اور آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی نے جب یہ سازش ملک اور قوم کے سامنے رکھا تو پھر وہ آ کے پارلیمان کے سب سامنے اپنے قانون کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آئینی اور قانونی راستے نکال رہے ہیں کہ کلبھوشن یادو کو NRO دلوایا جائے۔ میں آپ کے تھرو پورے ملک کو پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر NRO کلبھوشن یادو کو دلوانا ہے تو عمران خان خود دے دے، پاکستان پیپلز پارٹی اس جرم میں ملوث نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر خان صاحب کا نیت صاف ہوتا تو وہ رات کے اندھیرے میں کلبھوشن کو NRO نہیں دلواتے، اگر خان صاحب کا نیت صاف ہوتا تو کشمیر پہ وہ یو ٹرن نہیں لے رہا ہوتا۔ پہلے وہ کہتا ہے کہ یہ تاریخی حملہ جب تک ریورس نہیں ہوتا تب تک ہم بات نہیں کریں گے، پھر وہ کہتا ہے کہ ہمارا معیشت کے لیے ضروری ہے، ہم اپنا ٹریڈ شروع کروائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری چک سواری میں انتخابی جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ یہ اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے نیو۔